حسن مجتبیٰ سے کسی بہت بڑے واعظ نے سوال کیا جب خواب میں دیکھا کہ مولا آپ کا سب سے بڑا مصائب کون سا ہے؟ مولا میں آپ کے رونے والوں کو بتاتا ہوں کہ آپ کو زہر دیا گیا تھا۔ کہا نہیں میرا سب سے بڑا مصائب نہیں ہے۔ کہا مولا میں یہ بتاتا ہوں کہ آپ کے جگر کے ٹکڑے نکل آئے تھے۔ کہا نہیں میرا سب سے بڑا مصائب نہیں۔ کہا مولا میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ ایک ہی جنازہ ہے جو گھر سے گیا پھر گھر واپس آ گیا۔ کہا نہیں یہ بھی میرا سب سے بڑا مصائب نہیں ہے۔ کہا مولا پھر میں نہیں جانتا آپ کا سب سے بڑا مصائب کون سا ہے۔ کہا جب میرے رونے والوں کے پاس جانا تو کہنا مدینہ شہر تھا، شہر کی ایک گلی تھی، گلی کے دروازے پہ آگ لگی تھی۔ میرے رونے والوں سے کہنا کہ جلتے ہوئے دروازے کے پیچھے حسن مجتبیٰ کی ماں کھڑی تھی۔ میرے رونے والوں سے کہنا حسن مجتبیٰ دیکھ رہے تھے جب ماں پہ جلتا ہوا دروازہ گرا۔ اجرکم اللہ۔ بس میں نے تمام کر دیا۔ 5 سے 7 منٹ کی میں نے وعدہ کیا تھا آپ کو زحمت کا۔ اب کسی آنکھ میں کوئی ایسی آنکھ نہ جس میں آنسو نہ آئے۔ جناب ختمی مرتبت کا آخری وقت ہے، بار بار بیٹی کو بلاتے ہیں، کبھی پیشانی کا بوسہ دیتے ہیں، کبھی ہاتھوں کو چومتے ہیں، کبھی اس پہلو کو دیکھتے ہیں، پھر آواز دے کے کہتے ہیں او مسلمانوں میری بیٹی کو نہ رلانا۔ بس بھی ایک مرتبہ پیغمبر السلام نے ایک دروازے کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ کہا بیٹی کیا بات ہے بار بار دروازے پہ کیوں جاتی ہیں؟ کہا بابا کوئی عربی ہے دروازے پہ کھڑا ہے، بار بار آ کے دروازے پہ دستک دیتا ہے۔ جب میں دروازے پہ پوچھتی ہوں کیا بات ہے کیوں آئے ہو، کہتا ہے مجھے رسول خدا سے ملنا ہے۔ میں کہتی ہوں واپس چلے جاؤ میرے بابا بیمار ہیں۔ کہا بیٹی آپ نے دیکھا وہ دروازے پہ کون ہے؟ کہا بابا میں نگاہوں کو بلند نہیں کرتی۔ کہا بیٹی یہ آپ کی تعظیم میں اجازت مانگ رہا ہے، یہ کسی دروازے پہ اجازت نہیں مانگتا۔ بیٹی یہ ملک الموت ہے، بیٹی یہ ملک الموت ہے، کسی دروازے پہ اجازت نہیں مانگتا، بغیر اجازت کے آتا ہے۔ اور مسلمانوں جناب سیدہ کے دروازے پہ ملک الموت بھی اجازت لے کے آتے، کوئی دروازے پہ آگ نہ لگانا۔ میں نے تمام کر دیا، بس بھی آخری جملوں کی زحمت دوں گا۔ عزیزان گرامی آخری لحظات ختمی مرتبت کے بار بار اپنی بیٹی کو پکارتے ہیں، بار بار بیٹی کو قریب بلاتے ہیں، پھر وصیتیں کرتے ہیں کہ یا علی میرے بعد میری بیٹی کا خیال رکھنا۔ پھر اس کے بعد وصیت کرتے ہیں یا علی میرے بعد تلوار مت اٹھائیے گا، یہ سب پلٹ کے اپنے دین پہ برگشت کر جائیں گے، اسلام کو چھوڑ دیں گے۔ جناب ختمی مرتبت سمجھ رہے ہیں میرے بعد میری آل پہ بڑے مصائب آئیں گے۔ کہ یا علی ہمت رکھیے گا، صبر کا دامن نہ چھوڑیے گا۔ مولا کو وصیت نہیں کر رہے، امت کو بتا رہے ہیں میرے بعد میری آل کا کیا ہونے والا ہے۔ کہ یا علی میرے ان دونوں نواسے یہ آپ کو میں نے سونپ دیے، یہ دونوں آپ کے ہیں میرے بیٹے ہیں۔ بس بھئی امت کو وصیت کر رہے ہیں علی مرتضیٰ کے ذریعے میری امت پہ کبھی بھی کوئی میری امت سے میری آل پہ ظلم نہ کرے، میری قبر سے دور نہ کرے۔ بس بھی آخری وصیت ہے کہ یا علی مجھے میرے گھر میں دفنا دیجئے گا۔ ایک مرتبہ پیغمبر کی وصیت کرنا تھی، پیغمبر اسلام کے آخری لحظات ہیں۔ آج یہ 28 صفر کی شب ہے، مجھے نہیں معلوم امام حسن و حسین کس طرح سے جناب سیدہ کے گرد جمع ہوں گے، لیکن روایت کے الفاظ ہیں کہ جناب ختمی مرتبہ ایک مرتبہ آخری مرتبہ بلایا کہا یا علی آپ نے اپنے سب بچوں کے نام مجھ سے رکھوائے ہیں نا، اس کا نام میں نے حسن رکھا ہے، اس کا نام میں نے حسین رکھا ہے، یہ زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے۔ یا علی میں ایک اور بچے کا نام رکھ کے جانا چاہتا ہوں، یہ حسن حسین ہے، میں نے اس بچے کا نام محسن رکھا ہے۔ یا علی اس کی شہادت بھی ہو جائے پھر بھی نام محسن رکھیے گا، میری ذریت میں میرا تیسرا بیٹا محسن ہے، میرے اس نواسے کا میں ابھی سے آپ کو پرسہ دیتا ہوں۔ یا رسول خدا میں کہوں گا بیٹوں کو مت بتائیں، جلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے بیچ میں کسی محسن کی شہادت ہوگی۔
بس بے پیغمبر کو اس بات کا بڑا صدمہ تھا. آخری جملوں کی زحمت دے رہا عزیزان گرامی. ایک رات کے اندر ایک لحظہ آیا, جناب ختمی مرتبت نے کہا یا علی مجھے لٹا دیجئے, میں یہاں پہ اب آخری لحظہ ہے. جناب سیدہ تڑپ کے رونے لگی. کبھی امام حسن مجتبی آگے بڑھ کے گلے سے لپٹ کے روتے تھے, کبھی امام حسین ایک مرتبہ امیر المؤمنین تعظیماً کھڑے ہوئے کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ. جب سب سمجھ گئے کہ جناب رسول خدا کی روح پرواز کر رہی ہے, ایک مرتبہ پورا کمرہ معطر ہوا. جب سب کے سب زمین پہ بیٹھ کے رونے لگے, جناب سیدہ نے کہا دروازے بند کر دو, میں نہیں چاہتی کوئی مجھے روتا سنے. میں نہیں جانتا بی بی نے کیا بیان کیے ہوں گے, لیکن میں بیان سناتا ہوں. بی بی نے اپنے بالوں کو بکھرایا ہوگا, کہا ہوگا بابا آپ نے ہمیں داغ مفارقت دے دیا. اب بی بی کے اشعار کے جملے سن لیجئے. سبت علیہ مصائب اللہ اللہ, بابا آپ کے بعد اتنے مصائب آئے, اگر رات میں آتے, اگر دن میں آتے وہ رات میں تبدیل ہو جاتی, پہاڑوں پہ آتے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. عزیزان گرامی, آج اگر کبھی کوئی تصور کر سکے, ذرا ایک مرتبہ جنت البقیع کا رخ کرے, ایک ٹوٹی ہوئی قبر سے کہے بی بی ہم پرسہ دینے آئے ہیں. اے امام زمانہ, آپ کو آپ کی دادی زہرا کا واسطہ, ہمارا پرسہ قبول فرمائے.